السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے سٹوڈیو میں ہم حضرت امام بخاری، حضرت امام محمد بن اسماعیل علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان نے جس اخلاص و انہماک کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کو سینے میں محفوظ کیا تھا، اسی طرح انہوں نے اپنی ذات و صفات کو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالا ہوا تھا۔ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، حسن اخلاق، حق گوئی و حق شناسی میں ممتاز تھے۔ حلم و مروت کے پیکر تھے، کبھی کسی کو برائی سے یاد نہ کرتے اور ہر برائی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے دیا کرتے تھے۔ ہر شخص کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے آپ بے حد صابر اور شاکر انسان تھے اور اپنی ذات کا انتقام بالکل ہی نہیں لیتے تھے۔ آپ بہت ہی متواضع اور منکسر المزاج واقع ہوئے تھے، بڑی سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، کسی دوسرے کو زحمت دینا گوارا نہ فرماتے۔ آپ کے شاگرد محمد بن حاتم وراق بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان بخارا کے قریب سرائے بنا رہے تھے اور اپنے ہاتھوں ہی سے دیوار میں اینٹیں لگا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، آپ یہ اینٹیں رہنے دیجئے، میں لگا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن یہ عمل مجھے نفع دے گا۔ وراق بیان کرتے ہیں کہ جب ہم امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان کے ساتھ کسی سفر میں جاتے تھے تو آپ ہم سب کو ایک کمرے میں جمع کر دیا کرتے اور خود علیحدہ رہتے۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان رات کو 15-20 مرتبہ اٹھے اور ہر مرتبہ اپنے ہاتھ سے آگ جلا کر چراغ روشن کیا اور کچھ احادیث نکالی اور ان پر نشانات لگاتے رہے، پھر تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ میں نے عرض کیا، آپ نے رات کو اٹھ کر تنہا مشقت برداشت کی، مجھے اٹھا لیتے تو؟ فرمایا، تم جوان ہو اور گہری نیند میں سوتے ہو، میں تمہیں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان نے اپنی علمی دیانت اور وقار کو کبھی مجروح بھی نہیں ہونے دیا۔ اپنی ذات اور ضرورت کے لیے عمرہ اور روسا کے دروازوں پر کبھی حاضری بھی نہیں لگائی، ہمیشہ حکمرانوں اور مالداروں سے دور رہا کرتے تھے۔ جب حاسدین نے حاکم بخارا خالد بن احمد زاہلی سے کہا کہ آپ امام بخاری سے کہیں کہ وہ آپ کے بیٹے کو گھر آ کر درس دیا کریں، حاکم بخارا نے اس خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، میں علم کو سلاطین کے دروازے پر لے جا کر ذلیل نہیں کرنا چاہتا، پڑھنے والے کو میرے درس میں آنا چاہیے۔ اور والی بخارا نے کہا، اگر میرا لڑکا درس میں آئے تو عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھے گا، آپ کو اسے علیحدہ پڑھانا ہوگا۔ امام بخاری نے جواب دیا، میں کسی شخص کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت سے نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد آپ کو اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ حدیث شریف کو کتاب میں ذکر کرنے سے پہلے غسل فرماتے اور خوشبو لگایا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل ادا فرماتے، پھر اس حدیث کی صحت کے بارے میں استخارہ فرماتے اور اس کے بعد اس حدیث کو اپنی صحیح میں درج فرمایا کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان بیان فرماتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان نے ایک مرتبہ مسودہ لکھا اور دوسری مرتبہ موبیزہ تیار کیا اور تیسری مرتبہ ہر حدیث کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور جس حدیث کے بارے میں بالمشافہ یا خواب کے ذریعے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مل جاتی اور اس کی صحت کا یقین کامل ہو جاتا تو اس کو اپنی صحیح میں درج فرما لیا کرتے۔ حضرت سیدی ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان کا اسم گرامی محمد اور کنیت ابو عبداللہ تھی، اور لقب امام المحدثین، امیر المحدثین فی الحدیث وغیرہ وغیرہ رہا ہے۔ آپ کے والد کا نام اسماعیل اور دادا کا نام ابراہیم، پر دادا کا نام مغیرہ تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ مغیرہ نے حاکم بخارا امام جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اس لیے حضرت امام بخاری کو جعفی بھی کہا جاتا ہے اور بخارا کی نسبت سے بخاری کہا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت 13 شوال المکرم 194 ہجری بمطابق 19 جولائی 810 عیسوی میں بروز جمعہ بعد نماز عصر یا عشاء بخارا میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان نے بخارا میں ابتدائی تعلیم کے بعد کم سنی ہی میں تحصیل حدیث کی طرف متوجہ ہوئے، اور 10 سال کی عمر میں امام داخلی علیہ رحمۃ رضوان کے حلقے درس میں شریک ہو گئے اور اپنے خداداد قوت حفظ و ضبط سے حدیثوں کے اسناد و متون کو ذہن میں محفوظ کرنے لگے۔
قوت حفظ و ضبط کا یہ عالم تھا کہ 18 سال کی عمر میں آپ نے عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمۃ رضوان کی تمام کتابیں اور وکیع اور دیگر اصحاب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان کی کتابوں کو ازبر کر لیا تھا، اور اسی عمر میں آپ نے روضہ انور کے سائے میں بیٹھ کر التاریخ الکبیر تصنیف فرمائی۔ 216 ہجری میں طلب حدیث کے لیے آپ نے مکۃ المکرمہ کی جانب پہلا سفر فرمایا، اور اس کے علاوہ طلب حدیث کے لیے آپ نے مصر اور شام 2 مرتبہ، بصرہ 4 مرتبہ اور بے شمار مرتبہ بغداد اور کوفہ کا سفر فرمایا۔ آپ نے 1000 سے زائد اساتذہ سے اکتساب علم و فن کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ امیر المومنین فی الحدیث کے منصب پر فائز ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی تصنیف بخاری شریف کو امت محمدیہ میں مقبولیت عامہ عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان کو بے مثال ذہانت اور قوت حفظ و ضبط سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ انتہائی بیدار مغز اور روشن دماغ انسان تھے۔ کرتاس و قلم پر اتنا اعتماد نہیں رکھتے تھے جتنا انہیں اپنے لوہے ذہن پر بھروسہ تھا۔ حاشد بن اسماعیل عہد بخاری کے زبردست محدث تھے۔ فرماتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان طلب حدیث کے لیے میرے ہمراہ شیوخ وقت کی خدمت میں آمد و رفت رکھتے تھے، لیکن ان کے پاس عام طلبہ کی طرح قلم و دوات اور کاغذ کچھ نہ ہوتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ جب تم حدیث سن کر تحریر نہیں کرتے تو تمہاری آمد و رفت اور سماع کا کیا فائدہ؟ یہ سماع تو ہوا کے مانند ہے جو ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل گیا۔ 16 دن بعد امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان نے مجھ سے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ کو بہت تنگ کر دیا، آؤ اب میری یادداشت کا اپنے نوشتوں سے مقابلہ کرو۔ اس مدت میں ہم نے 15 ہزار حدیثیں لکھی تھی۔ حضرت امام بخاری نے صحت کے ساتھ سب کو اس طرح سنایا کہ میں اپنے حدیثوں کو ان سے صحیح کرتا تھا، اور امام بخاری خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی صحیح کا 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کیا ہے۔ بروز جمعۃ المبارکہ 1 شوال المکرم 250 ہجری بمطابق 1 ستمبر 870 عیسوی 61 سال 11 ماہ 18 یوم کی عمر پا کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرتے ہوئے دار فنا سے دار بقا کی طرف حضرت امام بخاری تشریف لے گئے۔ خرطنگ نزد سمرقند موجودہ ازبکستان میں آپ کی قبر انور موجود ہے۔ آپ کے قبر انور سے مدتوں تک ایسی خوشبو آتی رہی جو مشک و عنبر سے بھی عمدہ تھی۔ لوگ قبر کی مٹی کو تبرکاً لے جایا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری کی قبر انور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حافظ الحدیث، امام المحدثین، رئیس المحدثین، امام العلماء والمتکلمین، عساکر الملت والدین، صاحب اوصاف کثیرہ، خادم احادیث نبویہ، مخدوم امت محمدیہ، صاحب صحیح مسلم، حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کا شمار اکابر محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ کی شہرت و عظمت آپ کی تصنیف لطیف صحیح مسلم کی بدولت ہوئی۔ کتاب اللہ اور صحیح امام بخاری کے بعد آپ کی کتاب صحیح مسلم کا درجہ ہے۔ امام مسلم نے اپنے دور کے علمی چشموں سے فیض پایا تھا، اور انہوں نے دریائے علم میں غواصی کر کے لال و جوہر اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے خداداد ذہانت، طبعی قوت حفظ و ضبط دیکھ کر آپ کے اساتذہ ششتر رہا کرتے تھے۔ اپنے وقت کے جلیل القدر محدث امام مسلم کے استاد امام اسحاق بن راہویہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ خدا جانے کتنا بلند انسان ہوگا۔ اسحاق بن منصور رضی اللہ عنہ حضرت امام مسلم کی طرف دیکھا اور آپ کی عظمت و بزرگی پر نظر کرتے ہوئے فرمایا، جب تک خدا آپ کو مسلمانوں کے لیے زندہ رکھے گا بھلائی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے گی۔ ابو عمر بن حمدان کہتے ہیں کہ میں نے ابن اخدا سے پوچھا، امام بخاری اور امام مسلم میں سے کون سا بڑا حافظ حدیث ہے؟ جواب دیا، محمد بن اسماعیل بخاری بھی عالم ہیں اور امام مسلم بھی عالم ہیں۔ میں نے یہ سوال کئی دفعہ دہرایا تو کہنے لگے، امام محمد بخاری سے شامی راویوں کے متعلق غلطی ہو جاتی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ان کی کتابیں لے کر پڑھی ہیں۔ کسی جگہ ایک راوی کو کنیت سے ذکر کرتے ہیں، دوسری جگہ اس کے نام سے ذکر کر جاتے ہیں۔ اس طرح ان کو 2 آدمی خیال کرتے ہیں۔ امام مسلم سے علل میں ایسی غلطی نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے مسند روایتیں لکھی ہیں اور مقطوع اور مرسل نہیں لکھی۔ امام مسلم سیرت و اخلاق کے اعتبار سے بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ انتہائی متواضع، خلیق، حلیم
وہ بردبار واقع ہوئے تھے۔ علمی وجاہت کے باوجود آپ میں کبر و نخوت کا شائبہ تک نہ تھا۔ ذوق علم کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت کی کثرت بھی فرمایا کرتے، ہر صاحب علم کی قدر کرتے، حق گوئی آپ کا شیوا تھا۔ اس سلسلے میں زمانے کے نامساعد اور باطل پرستوں کے جاہ و منصب کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری جب نیشاپور آئے اور ان کی مقبولیت بڑھنے لگی تو وہاں کے عوام و خاص حتیٰ کہ نکتہ سنج محدث امام زہلی نے بھی خلق قرآن کے ایک جزوی مسئلے کو لے کر امام بخاری کو ہدف ملامت بنایا۔ امام مسلم جو امام زہلی کے شاگرد تھے مگر امام بخاری کے ہم مسلک تھے اور ان کے موقف کو صحیح سمجھتے تھے، اور امام زہلی سے مراسم توڑ ڈالے اور ان کی مجلس کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ گھر جا کر ان کی تقریروں کے تمام نوشے اونٹوں پر لاد کر بھیجوا دیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مسلم نے عمر بھر نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کو مارا، نہ گالی دی۔ صحیح و سقیم حدیث کی پہچان میں اپنے تمام معاصرین میں ممتاز تھے، بلکہ بعض امور میں ان کو امام بخاری پر بھی ترجیح و فضیلت حاصل ہے۔ بستان المحدثین صفحہ نمبر 178۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ محدثین اگر 200 سال سے بھی حدیثیں لکھتے رہے، جب بھی ان کا دار و مدار اسی المسند الصحیح یعنی صحیح مسلم پر رہے گا۔ امام مسلم کے زمانے میں نیشاپور کا گوشہ گوشہ محدثین سے معمور تھا اور ان کے حلقہ درس قائم تھے، مگر علم حدیث میں امام مسلم نے جو عظمت اور شان پیدا کر لی تھی، اس رتبے تک عالم اسلام میں کم ہی لوگوں کی رسائی ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے حلقے درس میں شائقین علم کا ہجوم لگا رہتا۔ عام لوگوں کی بات ہی کیا، خود آپ کے بلند مرتبہ معاصرین اور شیوخ بھی آپ سے سماع حدیث کے مشتاق رہتے تھے اور آپ کے سند عالی سے روایت کرنے پر فخر کرتے تھے، اور حضرت امام ترمذی علیہ رحمۃ رضوان آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی امام مسلم، کنیت ابو الحسن، لقب عساکر الملت والدین، اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: امام مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کرشاد علیہم الرحمہ۔ آپ نسباً عرب کے مشہور قبیلہ بنو قیشر سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کو قیشری بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام مسلم کی ولادت کے بارے میں مورخین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان نے 202 ہجری اور امام ذہبی نے 204 ہجری اور امام ابن اسیر نے 206 ہجری تحریر کیا ہے، لیکن علماء نے 206 ہجری ہی کو ترجیح دی ہے، اور آپ کا وطن نیشاپور تھا، وہ جو خراسان کا مشہور معروف مردم خیز شہر ہے، جو 3 صدی ہجری میں اسلامی دنیا کا باوقار علمی مرکز تھا۔ علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ نیشاپور اس وقت بڑا اور عظیم الشان شہر تھا کہ بغداد کے بعد اس کی نظیر نہ تھی۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کا زمانہ علم حدیث کی نقل و روایت اور تدریس کا زرعی عہد تھا۔ علم حدیث کے بڑے بڑے مراکز اسلامی شہروں میں قائم ہو چکے تھے، جہاں اکابر محدثین کا فیض عام جاری تھا۔ نیشاپور خود علم حدیث کے اہم مراکز میں شمار کیا جاتا تھا، جہاں حدیث کے بڑے بڑے حلقے قائم تھے۔ امام مسلم نے ابتدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد 12 سال کی عمر میں، اس وقت آپ کے عقل و فہم میں دستواری اور حفظ میں پختگی آ چکی تھی۔ عقیدت و احترام کے جذبے اور حسن نیت و خلوص کے ساتھ اس کوچے میں قدم رکھا اور پورے صحیح بلیغ سے خراسان، عراق، شام، حجاز، بغداد، مصر کے محدثین سے کسب فیض کیا اور اس علم میں دستگاہ حاصل کی۔ بہت جلد آپ کا شمار عظیم محدثین میں ہونے لگا۔ آپ کے مشہور اساتذہ کرام کے نام کچھ یوں ہیں: امام قانبی، احمد بن یونس، اسماعیل بن ابی اویس، داؤد بن عمر، یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری، ہیثم بن خارجہ، سعید بن منصور، شیبان بن فروخ، عون بن سلام، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، عبداللہ بن مسلم، امام بخاری علیہم الرحمہ۔ علم حدیث کا یہ درخشندہ ستارہ 24 رجب المرجب 261 ہجری پر مطابق 5 میں 875 عیسوی کو اتوار کے دن شام کے وقت غروب ہو گیا، اور دوسرے دن پیر کو اس عظیم محدث کو ہزاروں سوگواروں نے نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کیا۔ ابو حاتم رازی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مسلم کی وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں کہا: اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو میرے لیے مباح کر دیا ہے اور میں اس میں جہاں چاہتا ہوں رہتا ہوں۔ میں غلام ربانی فدا آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اور تذکرے کے ساتھ۔ حضرت حافظ الحدیث امام المحدثین
حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کا شمار ملت اسلامیہ کے عظیم شخصیات میں ہوتا ہے۔ علم، عمل، زہد و تقوی، بہترین اخلاق، عظیم کردار کے بدولت آج بھی ان کا نام اور کام زندہ اور بیدار ہے۔ آپ کے عظیم دینی خدمات ہیں۔ جامع ترمذی کا شمار کتاب اللہ کے بعد جو اصح کتب ہیں، جن کو سیاہ ستہ بھی کہا جاتا ہے، جو آج بھی پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اور علماء اسلام خوب استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کی عظمت کا شخصیات اسلام نے اعتراف کیا ہے۔ امام بخاری باوجود یہ کہ آپ کے عظیم المرتبت شیخ ہیں، فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ سے جتنا فائدہ حاصل کیا اس سے زیادہ میں نے تم سے فائدہ حاصل کیا۔ حضرت امام ادریسی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی ان اماموں میں سے تھے علم حدیث میں جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ انہوں نے علم حدیث میں تاریخ تصنیف فرمائی۔ وہ عالم اور متقی شخص تھے، قوت حفظ میں ان کی کوئی مثال نہ تھی۔ حضرت عمران بن علان فرماتے ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے وفات پائی اور اپنے بعد خراسان میں علم و تقوی میں ابو عیسیٰ ترمذی کا مثل نہیں چھوڑا۔ وہ خشیت الہی سے اس قدر روئے کہ بینائی جاتی رہی۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ صرف خراسان ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی شہر اور قریوں میں عظمت علم و فضل کے لیے مشہور ہو گئے۔ امام بخاری کے بعد پورے خراسان میں کوئی صاحب علم آپ کا ہمسر نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے حلقہ درس لیا تو خراسان کے علاوہ دوسرے ملکوں اور شہروں سے بھی طالب علموں کا قافلہ جوق در جوق سماع حدیث کے لیے آنے لگا۔ آپ کے تلامذہ میں بڑے بڑے محدثین کے نام بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو عیسیٰ، لقب امام المحدثین، حافظ الحدیث، صاحب سنن ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے نام کے بجائے کنیت کو اختیار کیا اور اسی سے معروف ہوئے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 209 ہجری بمطابق 824 عیسوی کو ترمذ ازبکستان میں ہوئی۔ خراسان ماوراء النہر کا علاقہ علم و فن کا گہوارہ رہا ہے، جس کی خاک سے ہزاروں اسلامی شخصیتیں ابھری۔ انہی میں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کی با کمال و با جمال شخصیت بھی ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی، آپ کی گرد و پیش کا سارا ماحول علم و فضل کے شور اور غلغلوں سے معمور تھا۔ انہوں نے اپنی فطری مناسبت علم اور قوتی حفظ و ضبط کے ساتھ ابتدا میں اپنے شہر کے محدثین سے کسب فیض کیا، پھر اسلامی شہروں کی رحلت کی اور اپنے دامن کو علم حدیث کی دولت سے مالا مال کیا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے متعدد شہروں کا سفر کیا، خراسان، عراق اور حجاز کے ارباب کمال سے سماع حدیث کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کو غیر معمولی قوت حفظ و ضبط عطا فرمائی تھی۔ جس حدیث کو ایک بار سن لیتے ہمیشہ کے لیے حافظے میں محفوظ فرماتے۔ بعض محدثین نے حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی کا امتحان لیا اور اپنے 40 غریب حدیثیں ان کے سامنے پڑھی، جو حضرت ابو عیسیٰ نے اسی وقت زبانی پڑھ کر سنا دی۔ اس پر اس محدثین نے کہا کہ میں نے آپ جیسا کہیں بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ قدرت نے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ میں ضبط علم کی فطری صلاحیتیں ودیعت کر دی تھی اور ساتھ ہی اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین سے اکتساب علم کا موقع ملا۔ خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی صحبت نے آپ کو علم حدیث میں ذرہ کمال تک پہنچا دیا۔ آپ کی جلالت علمی، شان حفظ و ضبط اور فضل و کمال پر تمام محدثین اور ارباب تذکرہ کا اتفاق ہے۔ امام ترمذی نے خداداد صلاحیت کو بروئے کار لا کر اپنے وقت کے جلیل القدر محدثین سے سماع حدیث کیا۔ امام بخاری، امام مسلم کے بعض شیوخ سے بھی استفادہ کیا۔ اس طرح آپ کے شیوخ کی تعداد بھی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ بلند پایہ مصنف بھی تھے۔ حدیث، رجال اور علل کے ساتھ ساتھ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ فقہ کے اقوال و آراء میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ ان کے اہم تصانیف انہی موضوعات پر مشتمل ہے۔ چند مشہور تصانیف یہ ہیں: جامع ترمذی، کتاب العلل، کتاب التاریخ، کتاب الزہد، کتاب الاسماء القنا، کتاب الشمائل النبویہ۔ لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کی جس کتاب نے شہرت دوام عطا کیا وہ جامع ترمذی ہے۔ جامع ترمذی نسائی اور ابو داؤد کے بعد تصنیف کی گئی، لیکن اپنی افادیت و جامعیت کے لحاظ سے اس کتاب کا شمار کتب سیاہ ستہ میں بخاری و مسلم کے بعد کیا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ جس طرح علم میں امتیازی شان رکھتے تھے، عمل و کردار کے سدا بہار پھولوں سے ان کا دامن حیات مالا مال تھا۔ زہد و ورع، عبادت و ریاضت کے ساتھ خوف خدا ان کے رگ و ریشے میں
صلاحیت کیفیت تھا۔ خشیت الہی کا اتنا غلبہ تھا کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، مگر ان کا قلب اور بصیرت مرنے تک روشن اور تابناک رہا۔ آپ کا وصال 13 رجب المرجب 279 ہجری کو وہ مقام ترمیز میں ہوا، وہیں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور میں رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمت رضوان اپنے زمانے میں علم حدیث کے عظیم ستون تھے۔ کثرت حدیث اور علوم حدیث کی معرفت میں ان کا پائے کا کوئی عالم دین نہیں تھا۔ انہیں اپنے معاصرین پر برتری حاصل تھی، چنانچہ آپ کے معاصرین اور بعد میں آنے والے علماء و محدثین نے علم حدیث میں آپ کے کمال کا اعتراف کیا ہے، نیز آپ کے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، عفت و حیا و پاک دامنی کی ستائش و تحسین کی ہے۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمت رضوان نے جس طرح علم حدیث کی تحصیل میں کاوش و محنت کی، اسی طرح احادیث کی اشاعت میں پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے رہے، اور اس کام کے لیے انہوں نے حلقہ درس قائم کیا، جس میں طالبان علوم نبوت بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ شرکت کرتے اور اپنے دامن کو مالا مال کرتے، اور امام ابو داؤد علیہ رحمت رضوان کا حلقہ درس کافی وسیع تھا، تلامذہ کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی سلیمان، کنیت ابو داؤد تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام اشعت اور دادا کا نام اسحاق اور پردادا کا نام بشیر۔ آپ کے جد امجد کا اسم گرامی عمر ازدی تھا۔ آپ کی ولادت سجستان کے اندر 202 ہجری میں ہوئی۔ سجستان قندار کے قریب سندھ و ہرات کے درمیان واقع ہے۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمت رضوان نے خوش قسمتی سے تاریخ اسلام کا وہ زرین دور پایا جو حدیث کی ترقی و عروج کا زمانہ تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے دور دراز بلاد اسلامیہ کا سفر کیا اور اسلامی ممالک کے مشہور شیوخ حدیث سے علم حاصل کیا، اور اس زمن میں آپ نے بغداد، مصر، شام، حجاز، عراق میں کافی دنوں تک قیام پذیر رہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان رقم طراز ہیں۔ مصر، شام، حجاز، عراق، خراسان اور جزیرہ وغیرہ میں خصوصیت کے ساتھ کثرت سے گشت کر کے علم حدیث حاصل کیا۔ حفظ حدیث، اتقان روایت، عبادت و تقوی اور صلاح و احتیاط میں بلند درجہ رکھتے تھے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمت رضوان نے اپنے حد کے بے شمار محدثین سے سماع حدیث کا شرف حاصل کیا۔ ان کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ رقم طراز ہیں کہ سنن وغیرہ میں ان کی شیوخ کی تعداد 300 کے قریب ہے۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمت رضوان کے شوق علم کا حاصل یہ تھا کہ وہ ایک آستین کشادہ اور دوسری آستین تنگ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو جواب دیا، کشادہ آستین کتابیں رکھنے کے لیے اور دوسری آستین استعمال میں نہیں آتی، اس لیے تنگ رکھتا ہوں۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمت رضوان صرف حدیث کے امام نہ تھے بلکہ فقہ و اجتہاد اور تفسیر و کلام میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ مختلف علوم و فنون پر متعدد تصانیف ان کے تبحر علمی اور جامعیت و کمال کا بین ثبوت ہے۔ ان کی مصنفات میں کتاب السنن، کتاب المراسل، کتاب المسائل، کتاب رد علی القدریہ، الناسخ والمنسوخ، کتاب التفرد، کتاب فضائل الانصار، مسند مالک بن انس، کتاب الزہد، دلائل النبوت، کتاب الدعاء، کتاب بدع الوحی، اخبار الخوارج، کتاب شریعت التفاسیر، فضائل الاعمال، کتاب التفسیر، کتاب نظم القرآن، کتاب فضائل القرآن، کتاب البعث والنشور، کتاب شریعت المقاری۔ ان تمام تصانیف میں جو کتاب شہرت و قبولیت حاصل کر سکی وہ سنن امام ابو داؤد علیہ۔ اس کتاب کی وجہ تالیف کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان رقم طراز ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمت رضوان کی غرض یہ تھی کہ ان احادیث کو جمع کیا جائے جن سے فقہاء نے استدلال کیا ہے اور ان میں مروج ہوئی ہیں۔ علماء امصار نے ان پر احکام کو مبنی کیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے سنن تصنیف کی اور اس میں صحیحہ، حسن، لین اور قابل عمل حدیث کو جمع کر دیا۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی حدیث نہیں لکھی جس کے ترک پر سب کا اتفاق ہے اور اس کے ضعف پر صراحت کر دی، اور جس میں کسی طرح کی کوئی علت تھی اسے اس طرح بیان کر دیا کہ جس کو علم حدیث میں غور کرنے والا خوب سمجھتا ہے، اور ہر وہ حدیث جس سے کسی عالم نے مسئلہ استنباط کیا ہے اور کسی اہل مذہب نے اس کو اختیار کیا ہے اس پر عنوان لگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی وغیرہ کی صراحت سے کہ ابو داؤد کی کتاب مجتہد کے لیے کافی ہے۔
حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان نے اس کتاب میں 5 لاکھ احادیث سے 4800 احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کو لکھا، ان میں سے منتخب کر کے اپنی کتاب سنن میں 4800 حدیثوں کو جمع کیا، جو صحیح اور مشابہ اور مقارن ہے۔ اس کتاب کی ترتیب و تدوین کے بعد حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اس سنن کو بہت پسند فرمایا۔ سنن ابو داؤد سے قبل کتب احادیث میں مسانید اور جامع کا رواج عام تھا، جس میں سنن اور احکام، قصص اور مواعظ اور آداب ہر طرح کی احادیثیں شامل ہوتی تھیں۔ امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان نے سب سے پہلے صرف سنن میں کتاب تالیف کی اور امت مسلمہ کے اکابر نے اسے ہر زمانے میں عقیدت کی نظر سے دیکھا اور اعتبار کیا۔ حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ علم و فن میں ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ سیرت و کردار کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، جاہ و منصب سے اجتناب آپ کا شیوا تھا۔ یاسین حروی رحمہ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ بے مثال عالم و حافظ ہونے کے علاوہ عبادت و ریاضت، عفت و پاک دامنی، خیر و صلاح، ورع و تقوی میں بھی منفرد خصوصیات کے مالک تھے۔ آداب شریعت کی پابندی اور سنت نبی کی اتباع کا خاص اہتمام تھا۔ ان کی امامت، حدیث اور شان عبادت دیکھ کر موسیٰ بن ہارون نے کہا، امام ابو داؤد دنیا میں خدمت حدیث اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان صاحب دنیا اور لذائذ دنیا سے بے پرواہ تھے۔ عمرہ و سلاطین کی ہرگز پرواہ نہ رکھتے، بلکہ ان کے ناروا مطالبات کو ان کے روبرو رد کر دیتے۔ ایک دن امیر ابو احمد موقف آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں 3 درخواستیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ بصرہ میں مستقل قیام فرمائیں تاکہ مختلف مقامات کے طالبان حدیث آپ سے استفادہ کر سکیں۔ دوسرے، میرے بچوں کو سنن کی تعلیم دیں۔ تیسری، روایت اور درس حدیث کے حلقوں میں میرے بچوں کے لیے مخصوص نشست کا اہتمام کریں۔ امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا، پہلی دونوں باتیں مناسب ہیں لیکن تیسری بات ناممکن ہے۔ علم کے معاملے میں شریف و وضیع، اعلیٰ اور ادنا سب برابر ہیں، اس لیے کوئی امتیاز نہیں برتا جا سکتا۔ چنانچہ امیر کے لڑکے عام لوگوں کی طرح حلقے درس میں شریک ہو کر سماع حدیث کرنے لگے۔ حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی وفات 16 شوال المکرم بروز جمعہ 275 یا ہجری میں 73 سال کی عمر میں ہوئی۔ عباس بن عبد الاحد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارش نازل فرمائیں۔ دوستو، آج کے سیڑھی میں ہم حافظ الحدیث امام المحدثین امام نسائی عبد الرحمن احمد امام نسائی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی علیہ رحمۃ رضوان بلند پایا امام، محدث، مقتدائے زمانہ تھے۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ خراسان کے شہر نسائی میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے حضرت امام نسائی کو نسائی کہتے ہیں۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے نام سے صحیح حدیث کا ایک عظیم الشان مجموعہ ترتیب دیا۔ بے مثل قوت حافظہ اور قابل اعتماد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرنے کے لیے عرق ریزی سے کام کرنے پر حضرت امام نسائی کو حافظ الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا رہا ہے۔ اسی عظیم مقصد کے لیے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ نے دور دراز کے سفر کیے اور بہت سی تکلیفیں برداشت کی اور صعوبتوں سے دوچار ہوئے۔ علماء حدیث حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ کی جرح و تعدیل کو معتبر مانتے ہیں۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ نقد رجال میں انتہائی محتاط، معتدل اور اپنے معاصرین پر مقدم تھے۔ حدیث اور علل پر اپنے تصنیفات کی صورت میں حضرت امام نسائی نے بہت سا علمی ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے۔ اہل سنت کے ہاں حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایات مستند اور قابل اعتبار ہیں۔ سیاہ ستہ یعنی 6 مستند اور اس کے مؤلفین حدیث کی 6 کتابیں انتہائی معتمد سمجھی جاتی ہیں اور انہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ ان میں پہلی 2 کتابیں کل کی کل صحیح ہیں اور دوسری 4 کتابیں سنن کہلاتی ہیں۔ یہ سنن اربع پیشتر صحیح روایات پر مشتمل ہیں۔ فن حدیث میں یہ 6 کتابیں انتہائی لائق اعتماد سمجھی جاتی ہیں۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب کو سیاہ ستہ میں ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے۔ نسائی شریف سیاہ ستہ میں تیسرے نمبر پر شمار کی جاتی ہے۔
اور امام نسائی رضی اللہ عنہ نے بھی شیخین کی طرح صرف صحیح الاسناد روایات کو لیا ہے، اور نسائی شریف بخاری و مسلم دونوں کے طریقوں کی جامع ہے۔ تنقید رجال اور صحت اسناد کے بارے میں نسائی کی شرائط شیخین سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ معزز ناظرین، دولت مند جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیچھے دولت چھوڑ جاتے ہیں، صاحب اولاد اپنے پیچھے اولاد چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جو صاحب علم ہوتے ہیں ان کی اور کوئی وراثت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی تحریریں، ان کی تصانیف، ان کی کتابیں ہی ان کی وراثت میں شمار کی جاتی ہیں، جنہیں صاحب علم کی روحانی اولاد علم کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ نے مجاہدہ و ریاضت اور زہد و ورع کے ساتھ ساتھ جہاد جیسی مصروفیات کے باوجود متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ایسی عظیم تصانیف کا مطالعہ کر کے تشنگان علم اپنی پیاس بجھایا کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ علیہ کی تمام تصانیف میں سب سے مقبول اور اہم تصنیف سنن نسائی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء سنن نسائی کو روایت و درایت کے اعتبار سے صحیح بخاری سے افضل گردانتے ہیں۔ ابن رشید تحریر کرتے ہیں کہ جس قدر کتب حدیث سنن کے انداز پر مرتب کی گئی ہیں، ان میں سے سنن نسائی صفات کے اعتبار سے جامع تر تصنیف ہے، کیونکہ امام نسائی رضی اللہ عنہ نے امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ عنہ کے انداز کو مجتمع کر دیا ہے۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ کی کتابوں کے نام کچھ یوں ہیں: السنن الکبریٰ، المجتبیٰ، خصائص علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، مسند علی، مسند مالک، کتاب التمیز، کتاب المدلسین، کتاب الضعفاء، کتاب الاخوات، مسند منصور، اسماء روا، مناسک حج وغیرہ آپ کی کتابیں ہیں۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ کی تصنیف خصائص علی کرم اللہ وجہہ الکریم قابل قدر اور بلند پایہ تصنیف ہے۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ کا اصل نام احمد اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شعیب اور دادا کا نام علی اور پردادا کا نام سنان ہے۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ کی سن پیدائش کے بارے میں مورخین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرین قیاس ہے کہ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ 215 ہجری میں خراسان کے ایک شہر نسا میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ نے مصر میں سکونت اختیار کر لی، اور امام نسائی رضی اللہ عنہ نے طلب حدیث کے لیے اپنے شہر میں وقت درویش اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا، پھر طلب حدیث کے لیے علمی مراکز کا سفر فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ نے خراسان میں بلخ کے ایک شہر بغلان کا 230 ہجری میں رخ فرمایا۔ وہاں قتیبہ بن سعید رضی اللہ عنہ کے پاس 1 سال 2 ماہ طلب علم میں گزارا اور ان سے بکثرت احادیث روایات کی۔ نیز طالبان حدیث کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طلب حدیث کے لیے دور دراز کے سفر فرمائے، جن میں حجاز، مکہ و مدینہ، عراق، کوفہ و بصرہ، شام، جزیرہ، خراسان اور سرحدی علاقوں کے مراکز حدیث جن کو ثغور یعنی سرحدی علاقے کہا جاتا ہے وہاں کے شہروں کا سفر فرمایا اور مصر میں سکونت اختیار فرمائی۔ اہل علم نے حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ کی ممتاز دینی خدمات اور علمی تبحر، تصنیف و تالیف اور شہرت اور مہارت کا اعتراف برملا کیا ہے۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے امام اور فن حدیث کے امام کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا مقتدی اور امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ نے دینی قیادت اور علمی سیادت دونوں وصف کے جامع تھے۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ 12 برس کی عمر ہی سے تحصیل علم کے لیے دور دراز کے سفر فرمائے۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ کے نامور اساتذہ کرام میں امام بخاری، امام ابو داود، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام قتیبہ بن سعید وغیرہ معروف ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے توسط سے آپ رحمہ اللہ علیہ کے اساتذہ کا سلسلہ سراج الائمہ، کشف الغمہ، امام الائمہ حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی ملتا ہے۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ زہد و تقویٰ میں ضرب المثل تھے، ساری زندگی صوم داؤدی کی پابندی کرتے رہے، دن اور رات کا بیشتر حصہ عبادت میں صرف کرتے تھے اور اکثر حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ ہوا کرتے تھے۔ عمرہ اور حکام کی محفلوں سے ہمیشہ دور اور گریزاں رہا کرتے تھے۔ حسن سیرت کے ساتھ ساتھ خدا قدوس نے ان کو حسن صورت کے مالک بھی بنایا تھا۔ چہرہ نہایت روشن، رنگ نہایت سرخ و سفید اور بڑھاپے میں بھی تر و تازہ نظر آتے تھے۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں اور 2 باندیاں تھیں۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ دن رات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے
اور اس جنگ میں امیر مصر کے ساتھ نکلے اور اپنے وقار اور تیزی تباہ اور مسلمانوں میں معصور اور ثابت سنن پر عمل کرانے میں شہرت حاصل کی۔ اور نکلے تو امیر مصر کے ساتھ تھے لیکن ان کی مجالس سے دور رہا کرتے تھے۔ امام نسائی رحمہ اللہ علیہ کی وفات حضرت آیات کا واقعہ کچھ یوں کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ جب رملہ سے دمشق پہنچے تو دیکھا کہ بنو امیہ کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے پورا خطہ خارجی افکار و نظریات کی زد میں آ چکا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی کھلے عام تنقید کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ کو بڑا رنج ہوا، دکھ ہوا۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ نے اسی موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مناقب میں کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام خصائص علی رکھا۔ پھر خیال ہوا کہ اس کتاب کو دمشق کے لوگوں میں سنائیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور خارجیت کے اثرات ختم ہو جائیں۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ عنہ ابھی کتاب کے کچھ حصہ سنائے ہی تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا، آپ یعنی حضرت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضرت امیر معاویہ سے افضل قرار دیا ہے۔ لوگوں نے اس جرم کے پاداش میں حضرت امام نسائی کو زودکوب کرنا شروع کر دیا۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ نیم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت امام نسائی نے ان سے فرمایا، مجھے ابھی مکہ لے چلو، وہاں پہنچ کر مروں یا راستے میں مر جاؤں۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ کا مکہ مکرمہ پہنچ کر انتقال ہوا اور صفا و مروہ کے درمیان آپ مدفون ہوئے۔ بعض کا خیال ہے کہ راستے ہی میں آپ کا انتقال ہوا اور تدفین مکہ مکرمہ میں عمل میں آئی۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ کی 13 صفر المظفر 1303 ہجری بمطابق اگست 915 کو انتقال ہوا۔ امام نسائی رحمہ اللہ علیہ محدثین کے اہم کڑی ہیں۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ حدیث کی حفاظت و تدوین کے ساتھ ساتھ جرح و تعدیل راہواہ پر بھی بڑا سرمایہ چھوڑا۔ فہم حدیث کے سلسلے میں بھی آپ کی کوششوں سے مسلک سلف ہم تک پہنچا۔ صحیح اسلامی عقائد کو بھی حضرت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ نے امت تک پہنچایا۔ اسی وجہ سے سنن نسائی کی اہمیت اور افادیت مسلم ہے، اور عقیدہ سلف کی اشاعت اور رد بدعت کی شہرت کی وجہ سے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ کو امام دین اور امام المسلمین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ صرف محدث اور فقیہ نہ تھے بلکہ عقائد و منہج کے باب میں بھی آپ امام ہدایت، حامی سنت، ماحی بدعت تھے۔ اصطلاح علماء میں آپ صاحب سنت کے لقب یافتہ عالم دین تھے، جس کو علماء نے دین کی امامت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ علیہ عقائد کے باب میں امام الہدیٰ تھے۔ حضرت امام ابن ماجہ علیہ رحمت رضوان فضل و کمال کی طرح تدبین و تقوی اور زہد و صلاح کے بھی جامع تھے۔ احکام شریعت کی شدت کے ساتھ پابندی فرمایا کرتے تھے، اصول و فروع میں پورے طور پر متبع سنت تھے اور اس پر خود ان کا سنن شاہد ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ علیہ رحمت رضوان نے حدیث، علوم حدیث اور تاریخ و تفسیر میں جو کمال پیدا کر لیا تھا اس کا اعتراف علماء اور ارباب سیر نے کیا ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب حافظ تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام یزید اور آپ کے دادا کا نام عبداللہ اور پردادا کا نام ابن ماجہ تھا۔ حضرت امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ کی ولادت عراق اور عجم کے مشہور قزون میں 209 ہجری میں ہوئی۔ آپ نسلاً اجمی تھے اور قبیلہ ربیہ کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ ربی بھی کہلاتے تھے۔ ابن ماجہ علیہ رحمت رضوان کا زمانہ علم حدیث کی ترقی کا اور اس کی اشاعت کا ذرعی عہد تھا۔ اس علم میں کمال پیدا کرنا ہی علمی حلقوں میں فضیلت کا معیار تھا۔ چنانچہ امام ابن ماجہ علیہ رحمت رضوان نے ابتدائی تعلیم کے بعد اور دیگر بلاد اسلامیہ کی سیاحت و سفر بغرض سماع حدیث کی شروع کی۔ حضرت امام ابن ماجہ علیہ رحمت رضوان نے کتاب حدیث کے لیے عراق، بصرہ، کوفہ، بغداد اور مکہ، شام اور ملک رے کا سفر فرمایا۔ حضرت امام ابن ماجہ علیہ رحمت رضوان نے بے شمار شیوخ سے کسب فیض کے بعد ابن ماجہ نے علم حدیث میں وہ بلند رتبہ پا لیا تھا کہ جس کا تقاضا آپ کی بارگاہ میں طالبان حدیث کا مرجع بن جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ سے بے شمار لوگوں نے حدیثیں سنی اور روایت کی، جن میں اکابر، معاصر اور اصاغر سبھی شامل ہوئے۔ حضرت امام ابن ماجہ بلند پایہ مصنف بھی تھے۔ آپ کی 3 اہم اور مشہور کتابیں ہیں: سنن ابن ماجہ، تفسیر ابن ماجہ اور تاریخ ابن ماجہ۔ عہد رسالت سے لے کر مصنف کے زمانے تک کی مبسوط تاریخ ابن ماجہ ہے۔ حافظ ابن طاہر مقدسی کہتے ہیں کہ میں نے قزون میں اس کا ایک نسخہ دیکھا تھا، لیکن اب یہ کتاب ناپید ہو چکی ہے۔ یہ کتاب امام ابن ماجہ کے درک فی تاریخ کی دلیل ہے۔ تفسیر قرآن میں ان کی ایک نادر کتاب بھی تھی۔
ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ کو تفسیر اور علوم قرآنیہ میں بھی کافی دسترس حاصل تھی، مگر ان کا خاص میلان اور خاص ربط علم حدیث کے ساتھ تھا، اور اسی فن میں انہیں شہرت دوام حاصل ہوئی، اور آپ کی سنن کے سامنے بہت سے احادیث کے مجموعوں کے مقابلے میں آپ کی سنن کو کافی برتری حاصل ہوئی۔ سنن ابن ماجہ میں 1500 ابواب ہیں، جس میں 4000 احادیث ہیں، جبکہ امام ابن ماجہ کی کتاب کی تصنیف میں 1500 ابواب ہیں، جس میں 4000 احادیث ہیں۔ جب امام ابن ماجہ نے اس کتاب کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو اسے حافظ ابو زرع کے سامنے پیش کیا، وہ اسے دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے، اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھ پہنچ جائے تو اس دور کی اکثر جوامع مصنفات بیکار و معطل ہو کر رہ جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی قبولیت کا بنیادی سبب روایات کا حسن انتخاب ہے۔ ابواب کی فقہی رعایت سے اور ترتیب احادیث سے مسائل کو واضح کرتے ہیں، اور استنباط اور تراجم ابواب کی احادیث سے بغیر کسی پیچیدگی کے مطابقت نے بھی سنن ابن ماجہ کے حسن کو نکھارا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بہت سی ایسی احادیث بھی ہیں جو دیگر کتب سیاحہ میں بھی موجود ہیں۔ اس کی مرویات مسائل و احکام سے متعلق ہیں، فضائل و مناقب سے متعلق احادیث نہیں۔ سنن ابن ماجہ کا شمار سیاحہ ستہ میں ہے یا نہیں، اس باب میں علماء اسلام کے درمیان اختلاف پایا رہا ہے۔ 5ویں صدی کے آخر تک سیاحہ ستہ کی بنیادی کتابوں میں صرف 5 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کا شمار ہوتا ہے۔ شیخ بن صلاح اور علامہ نووی نے بھی انہی 5 کا شمار سیاحہ میں کیا ہے۔ سب سے پہلے حافظ ابو الفضل محمد بن ماجہ کی شروع سے بحث کی اور ان کی سنن کی بھی بنیادی کتابوں کے ساتھ ملا کر سیاحہ کی اصل 6 کتابیں قرار دیں، اور اسی دور میں حافظ طاہر کے معاصرے محدث رزین بن معاویہ مالکی نے اپنی کتاب التحرید الصحاح و سنن میں کتب 5 کے ساتھ سنن ابن ماجہ اور موطا امام مالک کو لاحق کر دیا، اور اس کے بعد اختلاف رہا کہ سیاحہ ستہ کی 6ٹھی کتاب سنن ابن ماجہ ہے یا موطا امام مالک۔ اہل مغرب موطا کو ترجیح دیتے تھے اور اہل مشرق سنن ابن ماجہ کو ترجیح دیا کرتے تھے، لیکن متاخرین نے سنن ابن ماجہ کے حق میں اتفاق کر لیا۔ اب علماء ملت کے غالب اکثریت سیاحہ ستہ کی 6ٹھی کتاب سنن ابن ماجہ ہی کو قرار دیتی ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے دوشنبہ رمضان المبارک 273 ہجری کو 64 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا، اور دوسرے دن شنبہ کو آپ کی تجہیز اور تکفین ہوئی۔ آپ کے بھائی حضرت ابو بکر نے نماز جنازہ پڑھائی، اور بیٹے عبداللہ اور آپ کے 2 بھائیوں نے آپ کو لحد میں اتارا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔